بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 5 تنوین۔ 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ جیسے تختی نمبر 4 میں ہم نے پڑھا تھا کہ زبر، زیر، پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک الف کے برابر ناک میں آواز چھپانے کو غنہ کہتے ہیں۔ ایک الف کے برابر ناک میں آواز بند کرنا، ناک میں آواز چھپانا، اس کو کہتے ہیں غنہ۔ جیسے بن، 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 تن، 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 عم، ثم، ان، من شر، یہ غنہ ہے۔ ایک الف کے برابر ناک میں آواز چھپانا۔ تیسری بات یہ ہے کہ تنوین کی تختی میں جب ہم مشق کریں گے، 2 زبر کی تنوین میں الف اور یا کا نام نہیں لیں گے، اس لیے کہ آپ اس کو دیکھیں تو 2 زبر کی تنوین جب لکھی جاتی ہے تو اس کے ساتھ الف لکھا جاتا ہے یا پھر اس کے ساتھ یا لکھی جاتی ہے، لیکن ہجہ کرتے وقت الف اور یا کا نام نہیں لیں گے۔ جیسے میم، الف لکھا ہوا ہے لیکن ہم پڑھیں گے میم 2 زبر من، با 2 زبر بن، دال 2 زبر دن، را 2 زبر رن، تو الف کا نام بھی نہیں لیں گے اور یا کا نام بھی نہیں لیں گے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ یہ جو تنوین کی تختی ہے، اس میں جب مشق کریں گے تو اس مشق میں غنّے کے ساتھ بھی پڑھیں گے، اس کو بغیر غنّے کے بھی پڑھیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آگے قرآن کریم میں بعض جگہوں میں تنوین پر غنّہ آتا ہے، بعض جگہوں میں غنّہ نہیں آتا ہے، تو پہلے سے جب مشق ہوگی تو تاکہ مناسبت ابھی سے پیدا ہو کہ جہاں غنّہ کرنا ہو تو وہاں غنّہ انسان کرے اور آسانی بھی رہے، وہاں پر پتہ لگے، اور جہاں غنّہ نہ ہو تو وہاں غنّہ نہ کرے۔ جیسے میں پڑھتا ہوں بن، 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 غنّہ نہیں ہے، اور میں پڑھتا ہوں بن، 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 تو کبھی غنّے کے ساتھ آئے گا۔ قواعد اور اصول کے مطابق جہاں غنّے کے اصول بنیں گے وہاں غنّہ کریں گے قرآن کریم میں، جہاں غنّے کے اصول نہیں بنیں گے وہاں غنّہ نہیں کریں گے، اس لیے پہلے سے اس کی مشق یہاں کرائی جاتی ہے۔ تو یہ جو بنیادی اصول تھے تنوین کے متعلق جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے، اب اس تختی کی مشق کرتے ہیں۔ میم 2 زبر من، میم 2 زیر من، میم 2 پیش من، 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 اب بغیر غنّے کے میں پڑھتا ہوں من، 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 با 2 زبر بن، با 2 زیر بن، با 2 پیش بن، 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 بن۔ الف کا نام دیکھیں میں نے نہیں لیا، میم میں بھی حالانکہ الف لکھا ہوا ہے، با میں بھی رسم الخط ہے لیکن نام میں نے نہیں لیا۔ واو 2 زبر ون، واو 2 زیر ون، واو 2 پیش ون، 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 اب اسی طریقے سے پڑھتے جائیں گے، کبھی غنّے کے ساتھ کبھی بغیر، ون، ون، ون۔ فا 2 زبر فن، فا 2 زیر فن، فا 2 پیش فن، 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 ثن، 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 ذن، ذن، ذن۔ اب دیکھیں ذال کے ساتھ یا لکھی ہے تو یا لکھیں یا الف لکھیں لیکن ہجہ میں اس کا نام نہیں لیں گے۔ ظن، ظن، ظن،
زن زن زن، ایک بغیر غنّے کے ساتھ بھی پڑھ رہا ہوں، غنّے کے ساتھ بھی پڑھ رہا ہوں، سن سن سن، صن صن صن، تن تن تن، دن دن دن، طن طن طن۔ اسی طریقے سے را پر جب ایک اصول اور یاد رکھیں، را پر جب دو زبر ہو تو را کو موٹا پڑھیں گے، را کے اوپر دو پیش ہو را کو موٹا پڑھیں گے، را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھیں گے۔ یہ بھی ذہن میں رکھیں، اس کا بھی خیال رکھیں، یہ را کا قاعدہ یہاں بھی چلے گا۔ را پر زبر ہو، را پر دو زبر ہو، را پر کھڑا زبر ہو یا پیش ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں۔ یہ قاعدہ ہم نے تختی نمبر 4 حرکات میں بتایا تھا، وہی قاعدہ یہاں بھی رہے گا۔ را دو زبر رن، را دو زیر رن، را دو پیش رن، رن 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 باریک پڑھیں گے، رن رن، غنّے کے ساتھ رن رن رن، نن نن نن، لن لن لن، ون ظن ظن، ین ین ین، شن شن شن، جن جن جن، کن کن کن، قن قن قن، خن خن خن، غن غن غن، عن عن عن، حن حن حن، ہن ہن ہن، ان ان ان۔ دو زبر ہے تو یہ تختی نمبر 5 ہے، تنوین کی تختی ہے، اور اس کی یہ مشق میں نے آپ کے سامنے کی ہے، اور بنیادی اصول بھی آپ کے سامنے میں نے ذکر کر لیے۔ ہر طریقے سے اس کی مشق کرانی چاہیے، غنّے کے ساتھ بھی، بغیر غنّے کے بھی، ہجا بغیر ہجا، ہر طریقے سے اس کی مشق کرائی جائے تاکہ بالکل اس میں مکمل تسلی ہو۔ یہ 5ویں تختی آج ہماری مکمل ہو گئی۔